السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صعصع بن ناجیہ المشاجعی رضی اللہ عنہ، جو کہ مشہور شاعر فرزدق بن غالب کے جد امجد ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں اسلام لے آیا اور مجھے قرآن کریم میں سے کچھ آیات سکھائیں۔ پھر میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں کچھ نیک کام کیے ہیں، کیا مجھے ان پر اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سے نیک کام ہیں؟ میں نے عرض کی، میری 10 ماہ کی 2 گابھن اونٹیاں گم ہو گئیں۔ چنانچہ میں اپنے ایک اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ اسی دوران مجھے ایک کھلے میدان میں 2 کمرے نظر آئے۔ میں ان کی طرف بڑھ گیا۔ ان 2 کمروں میں سے ایک کمرے میں ایک عمر رسیدہ بوڑھا شخص ملا۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ نے 2 گابھن اونٹنیاں دیکھی ہیں؟ اس بوڑھے شخص نے کہا، ان اونٹنیوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ ان پر بنی دارم کی علامت لگی ہوئی ہے۔ اس پر اس نے کہا، ہمیں آپ کی 2 اونٹنیاں ملی ہیں، ہم نے ان کے بچے جنوائے اور ان کی دیکھ بھال کی، یعنی وہ گابھن تھیں، ان کے بچوں کی ولادت کے وقت اس کے بعد ان کی دیکھ بھال ہم نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تمہاری قوم کے قبیلہ مضر کے ایک گھر کو خوشحال کر دیا ہے۔ وہ بوڑھا شخص مجھ سے محو گفتگو تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے دوسرے کمرے سے آواز دی، بچہ جننے والی نے بچہ جان دیا۔ جس عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونی تھی، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا، کیا جنا ہے؟ اگر لڑکا جنا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہماری قوم میں شریک ہوگا، اور اگر لڑکی ہوئی ہے تو اس کو دفن کر دو۔ اس کے جواب میں اس عورت نے کہا، لڑکی ہے۔ میں نے کہا، یہ زندہ درگور ہونے والی بچی کون ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، میری بیٹی ہے۔ میں نے کہا، میں تم سے اس بچی کو خرید لیتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، اے تمیمی، کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ کیا تم مجھے اپنی لڑکی بیچو گے؟ حالانکہ میں نے تمہیں بتلا دیا ہے، میں نے عرب کے قبیلہ مضر کا آدمی ہوں، گویا یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم اپنی لڑکی کو بیچ دیں۔ تب میں نے کہا، میں تم سے تمہاری لڑکی کو بطور ملکیت نہیں خرید رہا، بلکہ میں تو صرف اس کی روح خرید رہا ہوں کہ تم اس کو قتل نہ کرو۔ اس بوڑھے نے کہا، تم کتنی قیمت میں خریدو گے؟ میں نے کہا، میں اپنی ان 2 اونٹنیوں اور ان کے دونوں بچوں کے عوض اس بچی کی روح کو خریدتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، کیا تم اپنے اس اونٹ کو بھی قیمت میں شامل کرو گے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس اونٹ کو بھی قیمت میں شامل کر دیتا ہوں، اس شرط پر کہ تم اپنا ایک قاصد میرے ساتھ بھیجو گے۔ جب میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا تو وہ تمہارا اونٹ تمہیں لوٹا دوں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پس جب میں اپنے گھر واپس آیا تو میں نے اس اونٹ کو واپس لوٹا دیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو میں نے اپنے جی میں سوچا، یہ کام تو بھلائی کا ہے، مجھ سے پہلے عرب کے کسی شخص نے ایسا خیر کا کام سر انجام نہیں دیا ہے۔ پھر میں لگاتار اس خیر کے کام میں لگا رہا، چنانچہ اسلام کے ظاہر ہونے تک میں 360 بچیوں کی جان بچا چکا تھا۔ ہر ایک بچی کو بدلے میں 2 گابھن اونٹنیوں اور 1 اونٹ دیا کرتا تھا۔ کیا میرے اس خیر کے کام پر کوئی اجر ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس نیک عمل کا ثواب ملے گا، کیونکہ تم پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے اپنا فضل فرما دیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے کے نیک اعمال کا ثواب ملے گا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت صعصع رضی اللہ عنہ کے قول کا مصداق فرزدق شاعر کا یہ شعر ہے، اور میرا دادا وہ شخص ہے جس نے زندہ درگور کرنے والیوں کو اس بھیانک عمل سے روکا، پس اس نے زندہ درگور ہونے والی عورت کو زندگی دلائی، سو پھر اس کے بعد اسے عورت کو زندہ دفن نہیں کیا گیا۔